سورہ مریم یہ ایک ہی سورہ ایسی ہے جو کسی خاتون کے نام سے آئی ہے۔ پورے قرآن پاک میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا کا تذکرہ کثرت سے آیا ہے۔ دنیا کی سب سے پاکیزہ خواتین میں سے ان کا شمار ہے۔ حضرت بی بی مریم کی ولادت کا واقعہ میں تیسرے پارے کی تفسیر میں سورہ آل عمران میں عرض کیا تھا کہ ان کے ماں باپ نے منت کی تھی، ان کے حضرت بی بی مریم کی ماں حنہ اور ان کے والد عمران، انہوں نے منت کی تھی کہ اگر بیٹا ہوگا تو بیت المقدس میں وقف کریں گے۔ پھر وہ بیٹی پیدا ہوئی، پھر بھی انہوں نے بیت المقدس میں وقف کیا، اور جب حضرت بی بی مریم کچھ جوان ہوئیں تو ایسا ہوا کہ اللہ کریم کے حکم سے جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور آ کر کے ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت بی بی مریم گھبرائیں، کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو نیک آدمی ہے تو دور ہو جا، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، مجھے آج تک کوئی مرد نے چھوا تک نہیں ہے۔ تو پھر حضرت جبرائیل نے کہا انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، میں تو تیرے رب کا فرشتہ ہوں، تیرے رب کا قاصد ہوں، بھیجا ہوا ہوں، اور تجھے ایک بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ بی بی مریم نے پوچھا، قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے آج تک کسی مرد نے چھوا نہیں اور نہ ہی میں بدکار عورت ہوں، مجھے کیسے بیٹا ہوگا؟ قال کذالک، جبرائیل امین نے کہا ایسے ہی اللہ چاہتا ہے۔ ہوا علی ہین، قال ربک ہوا علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک ہوا علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس، تیرا رب یہ فرما رہا ہے کہ یہ کام اس کے لیے بڑا آسان ہے، رب تعالیٰ کے لیے بڑا آسان ہے، اور تجھے بغیر کسی شوہر کے ٹچ کیے چھوئے ایک بیٹا دے گا اللہ تعالیٰ، تاکہ اس بیٹے کو اللہ اپنی نشانی بنا دے اور اپنی طرف سے اس کو رحمت بنائے، اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے۔ یہ بات چیت ہو رہی کس کے درمیان؟ حضرت بی بی مریم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے فرشتے ہیں، فرشتوں کے اندر یہ بات پہلے سے آپ کو یاد رہے، نہ وہ فرشتے مرد ہیں نہ عورت ہیں، نہ ان کے اندر انسانی فطرت کے تقاضے جو ہوتے ہیں، شہوتیں، وہ بالکل نہیں ہوتی۔ فرشتہ گناہ کرنا تو دور کی بات، گناہ کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا، اللہ نے وہ چیز ہی فرشتے کے اندر نہیں رکھی۔ فرشتوں کے اندر شہوت کا مادہ ہے ہی نہیں، خواہشات نفسانیہ بالکل نہیں، نفس ان کے اندر نہیں ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام جب ان کا اور حضرت بی بی مریم کا جو ایک کنورسیشن ہے، اس کو قرآن پاک میں بیان فرمایا رب تعالیٰ نے۔ اب اس کے بعد اچانک ہوا یہ، فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، اچانک بی بی مریم حضرت جبرائیل امین کے پھونک مارنے سے حاملہ ہو گئی۔ صرف انہوں نے پھونک مارا، کون؟ جبرائیل امین علیہ السلام، پھونک مارا تو وہ حضرت بی بی مریم کیا ہوئیں؟ حاملہ ہو گئی۔ اور جیسی وہ حاملہ ہوئیں تو ان کو خوف ہوا کہ اب قوم کیا کہے گی، تو وہ ایک آبادی سے بہت دور چلی گئیں جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو، اور وہ ایک گھنی باغیچے کے جو کھجوروں کے درخت وہاں پر تھے، اس باغیچے میں چلی گئیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ حمل 9 مہینے کا تھا، بلکہ یوں حمل ہوا اور پھر بچے کی ولادت بھی، زیادہ دن تک کا یہ عمل نہیں تھا۔ بہرحال جب حضرت بی بی مریم بچے کی ولادت کے آثار نظر آنے لگ گئے، قریب ایک باغیچے میں گئیں، وہاں کا تذکرہ بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، ایک کھجور کے درخت کی جڑ کو پکڑ کر کے وہ بیٹھی رہیں، اور پھر اس کے نیچے سے وہاں سے آواز دینے لگی اپنے رب کو کہ مولا میری حفاظت فرما۔ اور درد ایسا ہوتا ہے ولادت کے وقت کا، اس وقت کے الفاظ حضرت بی بی مریم کے قرآن فرما رہا ہے، وہ کہہ رہی تھی
کنت نسیا منسیا، یہ درد سے پہلے میں مر گئی ہوتی، بھلا دی گئی ہوتی، کاش میں ان تمام چیزوں میں نہ ہوتی۔ عورت جو ہے اس درد کے وقت بہت ہی زیادہ فرسٹریٹ ہوتی ہے، بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، تکلیف زدہ ہوتی ہے، اس قدر کہ موت کے وقت ہونے والی تکلیف سے تھوڑی سی کم تکلیف بچے کی ولادت کے وقت ہوتی ہے۔ ایک عورت کو یہ آسان چیز نہیں ہے، اس کی تقریباً 40 کے قریب ہڈیوں سے تو روح نکل چکی ہوتی ہے عورت کے جسم سے جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے، اور وہ موت کے منہ میں جا کر کے واپس آنا یہ معمولی بات نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا، وہ حمل یعنی عورت جو ہے حملہ وفصالہ 30 شہر، یہ آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ووضعتہ کرہا، جب وہ بچے کو جنم دیتی ہے تو بڑی تکلیف کے ساتھ دیتی ہے۔ حضرت بی بی مریم کا بھی جب وہ وقت آیا تو وہ درخت کی جڑ کو پکڑ کر کے آواز دینے لگیں، کاش میں اس درد سے پہلے ختم ہو چکی ہوتی، بھلا دی گئی ہوتی۔ تو رب تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اللہ تحزنی وقد جعل ربک سریا، گھبرا مت اے مریم، تیرا رب تیرے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اس درخت کو ہلاؤ، پکی کھجوریں گریں گی تم پر۔ حضرت اللہ کی طرف سے حضرت بی بی مریم کو جو پیغامات آ رہے تھے یہ کیا تھے، یہاں پر بھی میں بتا دوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو پیغامات دیتا ہے اس کے 3 طریقے، ایک وحی ہے جو نبیوں کو دی جاتی ہے، یعنی وہ وحی ہے، اس کو وحی کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام نبی کو آئے۔ وحی کے بھی کئی طریقے ہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے وہ کلام کر لیں یا کسی فرشتے کے ذریعے سے کر لیں، جیسے جبرائیل امین علیہ السلام جو لے کر کے آتے تھے اور نبیوں کو پہنچاتے تھے، یہ بھی کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، وحی، وحی ہے۔ اور اللہ کے ولیوں کو جو پیغامات اللہ کی طرف سے ملتے ہیں، اس میں فرشتہ تو نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کچھ باتوں کی ہدایت دل میں ڈالتا ہے، یا ان کے ذہن میں، دماغ میں وہ چیزیں اچانک اترتی ہیں، اس کو کہتے ہیں الہام۔ یہ وحی نہیں ہے، یہ کیا ہے، الہام۔ اور عام مومنین کے دلوں میں بھی اللہ ہدایت ڈالتا ہے، آپ کو خود بھی کچھ چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہدایت ہے، اس کو القاء کہتے ہیں۔ ہے اللہ کی دی ہوئی ہدایت، لیکن اگر وہ نبی کو ہو تو وحی ہے، ولی کو ہو تو الہام ہے، عام مومنین کو ہو تو القاء ہے۔ اور کچھ کافروں کو بھی ہوتی ہے، کافروں کو جو چیزیں معلوم ہوتی ہیں اس کو استدراج کہتے ہیں، یعنی وہ بھی کچھ چیزیں معلوم کر لیتا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے۔ حضرت بی بی مریم کو یہ الہام اللہ کی طرف سے تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ درخت کی یہ جڑ کو ہلاؤ، پکی کھجوریں گریں گی۔ کھجوریں گریں تو اللہ کا حکم ہوا فکلی وشربی وقری عینا، کھاؤ پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ درد زہ اس کو کہتے ہیں، بچے کی ولادت کے وقت ہونے والا درد۔ قرآن کے اعتبار سے اس درد کے وقت عورت کو کھجور کھانا چاہیے، کھجور سے افاقہ ہوگا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے بی بی مریم کو یہ عطا فرمایا۔ وہ کھجوریں کھائیں، اور اس کے بعد اب جو حکم تھا اللہ کا وہ کیا تھا، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، اگر کوئی آدمی تجھے نظر آ گیا بچہ ہونے کے بعد، بچے کو دیکھ کر کے کوئی بھی اگر تم کو نظر آیا تو بات مت کرنا کسی سے۔ اس وقت چپ کا روزہ ہوتا تھا، یعنی خاموشی کا روزہ، ہماری شریعت میں نہیں ہے، لیکن پہلے کی شریعت میں چپ رہنے کا روزہ بھی ہوتا تھا، یعنی وہ جو ٹائم ہے اتنے ٹائم تک کسی سے بات نہیں کریں، یہ ہونا چاہیے، لیکن ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ کاش یہ روزہ عورتوں پر ہو جاتا، بہت سارے لوگ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ خیر، حضرت بی بی مریم کو کہا گیا کہ چپ کا روزہ رکھنا، اور کوئی بھی اگر بات کرے تو اشارہ کرنا اپنے بیٹے کی طرف کہ اس سے بات کرو، میں آج چپ کا روزہ ہوں، یعنی وہ اشارہ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ روزہ ہے۔ تو حضرت بی بی مریم وہاں جب پہنچی
تو درد ذہ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. وہ ایک پتھر پر جلوہ بار ہوئے اور جیسے ہی پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ پاک صاف تھے. کوئی دایا نہیں, کوئی نرس نہیں, کوئی نرسنگ ہوم نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی. ایک صحیح سلامت بیٹا, اور وہ بھی اللہ کی نشانی بنانی تھی بغیر باپ کے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت بی بی مریم اپنے بیٹے کو اٹھائیں اور لے کر کے چل پڑیں ایک ہی دن میں, جس کو کہتے ہیں زچہ عورت, یعنی جس کا بچہ ہوا ہوتا ہے وہ عورت کمزور ہو جاتی ہے. لیکن حضرت بی بی مریم اپنے بیٹے کو اٹھائیں اور چل پڑیں. جیسے ہی وہ بستی کی طرف آنے لگی, ان کی گود میں بچہ تھا. لوگوں کی نظر پڑ گئی, کوئی ادھر ادھر چیمی گوئیاں شروع ہو گئیں, باتیں کانا پوسی. لوگ جمع ہوئے اور پوچھنے لگے, یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے مریم تو تو بڑی پاک خاتون ہے. اخت ہارون کہا جاتا تھا پاک عورت کو. تو تو بالکل ہارون کی بہن کی طرح ہے. تو نے یہ کیسے کر لیا؟ نہ تیرا باپ بدماش تھا, نہ تیری ماں بری تھی, یہ کہاں سے آ گیا تیرے اندر بچہ؟ فاشارت الیہ, بی بی مریم نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا, اس سے بات کرو, میں آج چپ کا روزہ ہوں. لوگوں نے کہا, قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, ہم اس سے کیسے بات کریں جو گود میں بیٹھا ہوا ہے؟ گود کے بچے سے بات کریں گے؟ تو اشارہ اس طرف کر رہی ہے. تو لوگ ابھی یہ بات چیت کر ہی رہے تھے, گود میں سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. یہاں تک کا کلمہ عیسیٰ علیہ السلام نے گود میں ہی کیا. کیا کہتے ہیں؟ اے لوگوں, میں اللہ کا بندہ ہوں, انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, اور اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں ہی نبوت ملی ہے, گود میں نبوت ملی ہے. اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. صرف نبی نہیں, وجعلنی مبارکہ, اور مجھے برکت والا بنا کر بھیجا ہے. اور پھر مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے میں جہاں کہیں پر بھی رہوں نماز قائم کروں, زکوٰۃ دیتا رہوں. جب تک میں زندہ رہوں نماز قائم کرتا رہوں اور زکوٰۃ دیتا رہوں, ان کی امت کی اور ان کی شریعت کی جو نماز رہی. اور پھر اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں میری ماں کا فرما بردار رہوں اور اس کا نافرمان نہ رہوں. اور پھر آخری والا جملہ تو بہت امپورٹنٹ ہے ہم سنیوں کے لیے, جو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا. عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن, جیسے کہ آج پوری دنیا میں کرسچن بھی مناتے ہیں 25 دسمبر کو, کرسمس جو مناتے ہیں, الگ الگ روایتیں, واللہ عالم جو بھی ان کی پیدائش کا دن رہا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آخر میں اپنی گود میں انہوں نے کیا کہا؟ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. کہتے ہیں مجھ پر اللہ کی سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا, جس دن میں پیدا ہوا, اور جس دن میں انتقال کروں گا, اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا, وہ سب ان سب دنوں پر اللہ کی سلامتی ہو. عیسیٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے وہ سلامتی والا دن ہے, تو 12 ربیع الاول کیوں نہ سلامتی والا دن؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے کیا وہ سلامتی والا دن نہیں ہے؟ اور ایک نبی خود اپنی ولادت کے دن سلام بھیج رہے ہیں, اور یہاں کروڑوں امتی اپنے نبی کے پیدائش کے دن سلامتی بھیجیں, تو یقیناً یہ قرآن کے حکم کے مطابق ہے. بہرحال یہاں تک بات ہوئی. اب چپ ہو جانا چاہیے. بچے کی زبان سے جب یہ باتیں سن لی, یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ایسا نہیں کہ گود میں ہی بولتے تھے, بس اتنا بولے اور خاموش ہو گئے. پھر جب بولنے کی عمر آئی بچوں کی, تب آپ پھر بولنے لگے. اب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اب سنیے. جب آپ پھر جوان ہوئے, اور عجیب و غریب باتیں, ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی ہر زمانے میں پاک لوگ ہوا کرتے ہیں, پاکیزہ لوگ, ان کی زبان میں اثر الگ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جب نبوت گود میں عطا کی تھی تو جوان ہوتے ہی آپ نے تبلیغ اپنے دین کی شروع فرمائی. لوگوں کو
ایمان کی طرف بلائے، ایک خدا کی عبادت کی طرف، آخرت کی طرف لوگ آتے رہے اور آپ کی طرف متوجہ ہوتے رہے۔ یہ زمانہ یہودیوں کا ہے، بڑے ڈینجر لوگ ہیں ہر زمانے میں، یہ یہودی بڑے ڈینجر ہیں۔ یہ ظالم جو ہے معمولی نہیں ہے۔ کیوں ان کے اوپر اللہ نے قرآن میں لعنت فرمائی ہے؟ یوں ہی نہیں، یہ ان یہودیوں نے تقریباً 10,000 نبیوں کا قتل کیا ہے۔ ہاں، جیوز لوگوں کو آج برا لگتا ہے میری تقریروں کو کوٹ کر کے بہت سارے جگہ، اس وجہ سے تو میری تقریریں لے کر اسرائیل والے بیٹھے ہیں، مجھے ویزا نہیں دیتے، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے لیے جو اصلی ویزا ہے وہ مدینہ طیبہ کا ہے، جب تک وہ دروازہ کھلا ہے ہماری روح جسم میں باقی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عنایت سے، ان کے کرم سے ہمیں اتنا یقین ہے کہ اگر جانے کی طاقت استطاعت کہیں کی بھی نہ ہو، اتنا یقین ضرور ہے میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ جب وہ جائیں گے اپنے غلاموں کو ساتھ لے کر جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ یہودیوں نے اس وقت بھی نبیوں کی دشمنی کی تھی، اب عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ ان کو یہ تھا کہ ان کی طبیعت کے خلاف جب بھی کوئی بات کرے تو اس کے دشمن ہو جاتے تھے۔ یہودیوں کو یہ چاہیے تھا کہ ان کی طبیعت میں جیسی ہے ویسی شریعت ہونی چاہیے، الگ سے اللہ کے احکامات کو نہیں ماننا ہے، کتاب کے جو احکامات ہے اسے نہیں ماننا ہے، نبیوں کے احترام نہیں ہے، ان کو خود کی بنائی ہوئی شریعت چاہیے۔ بڑے امیر لوگ کچھ غلطی کریں تو انہیں معاف کرنا چاہیے، غریب لوگ کریں تو انہیں خوب مارنا چاہیے، یہ یہودیوں کی طبیعت تھی، یہودی یہ چاہتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو آپ کی طرف لوگ ایمان والے بڑھنے لگ گئے، ان کو حواریین کہا جاتا ہے، جیسے میرے آقا کے ساتھیوں کو کیا کہتا ہے؟ صحابہ اکرام، صحابہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی صحابی تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری وہ بڑے مخلص لوگ آپ کے ساتھ تھے، 12 لوگوں کا تو ذکر آیا ہے اور 4 مشہور شاگرد ہیں۔ انہی 4 لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری انجیل کو ترتیب دیا، یوحنا، لوقا، متی، مرقس، یہ 4، انہی کے 4 ناموں سے آج انجیل بھی، بائبل بھی ہے۔ تو بائبل یوحنا کو آج جان کہا جاتا ہے، یوحنا کو یہ بدل کر کے جان کہتے ہیں۔ متی جو ہے ان کو میتھیو کہتے ہیں، اور مرقس کو غالباً کچھ اور نام، مرکری و کچھ نام دیتے ہیں۔ اور یہ تمام جو عربی نام تھے یا عبرانی نام تھے اس زمانے کے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے 4 مشہور شاگرد ہوئے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے 3 معجزے آپ کو دیے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، 3 معجزے مشہور ہیں۔ پہلا معجزہ یہ ہے کہ وہ نابینا آدمی جو مادر ذات پیدائشی اندھا ہے، اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اس کو آنکھیں آ جاتی، اور جو کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہے، سفید داغ کی بیماری یا کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو وہ کوڑ کی بیماری ختم ہو جاتی۔ سفید داغ آج بھی لا علاج بیماری ہے، کوڑ کی بیماری لا علاج ہے جیسے کہ مشہور ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ مٹی کے پرندے ہوں، انہیں پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو کر اڑ جاتے تھے۔ ہاں، مٹی کے پرندے، اس وقت ٹوائز ہو سکتا ہے مٹی کے بنتے ہوں گے، کھلونے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم صرف مٹی کے پرندوں کو نہیں، کئی مرتبہ قبروں میں سوئے ہوئے مردوں کو بھی آپ نے زندہ کر کیا ہے۔ قبر پر کھڑے ہو کر کے آپ کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، تو مردہ زندہ ہو جاتا۔ آپ نے اپنی زندگی میں 3 مردوں کو زندہ کیا، اور وہ جیے بھی اور پھر چند دنوں کے بعد پھر مرے بھی۔ یہ معجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اور اس کے علاوہ کچھ خاص باتیں ان کی یہ بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں انبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم، اے لوگو تم اپنے گھروں میں جو کچھ جمع کرتے اور جو کچھ کھاتے ہو میں ان سب کی خبر دیتا ہوں، میں سب جانتا ہوں، میں تمہیں خبر دے سکتا ہوں۔
عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھ کر امتیوں کے گھروں میں کیا ہے سب جانتے تھے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ پھر بھی یہ ظالم ہمارے نبی کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ یقین ہے، قرآن کہہ رہا ہے وہ اپنے امتیوں کے گھروں میں موجود کھانا جمع کرنا اس کو وہ جانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام۔ اور وہ عیسیٰ جو خود میرے نبی کی امت میں آنے والے ہیں، جو اخیر زمانے میں میرے آقا کی امت میں آنے والے ہیں، وہ جب سب کے گھروں کے حالات جانتے تھے تو پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے احوال سے کیسے بے خبر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ بریلویوں کا یہی کہنا ہے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ احسان ہے کہ آپ نے صحیح سمت میں جو صحابہ کا عقیدہ تھا وہی عقیدہ ہمیں عطا کیا ہے۔ ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔